ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات ذی وقار معزز ناظرین و سامعین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ وہ مالک الملک اگر کسی کو نفع دینے پہ آ جائے، ساری کائنات مل کر بھی اس نفع کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتی۔ تمام تر نفع و نقصان خالق کائنات مالک ارض و سما کی مرضی و منشا کتابیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں مختصر سے وقت میں جو چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، نماز جنازہ کے حوالے سے مسائل جنازہ پر تھوڑی سی بات کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک مجھے حق و سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمومی طور پر جنازہ جو ہے، جس طرح ہمارے ہاں رسم و رواج بنے ہیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کوئی میرے جنازے میں آئے گا تو میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کروں گا، اگر نہیں آئے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اس طرح نہیں، بلکہ رب العالمین کی رضا کے لیے کسی کے جنازے میں جانا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض عین، عموماً دو قسموں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے فرض کو، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں، فرض عین وہ ہوتا ہے جو سب کے اوپر فرض ہو، بیک وقت سب کے اوپر فرض ہو، اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لیکن فرض کفایہ جو ہے یہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں، ضروری ہے، ایک مسلمان کا حق ہے، لیکن وہ فرض کفایہ ہے۔ اس کے محلے کے، بستی کے، خاندان کے، گھر کے کچھ لوگ بھی اگر ادا کر لیتے ہیں تو فرض کفایہ دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے، سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اور جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جنازے کے اندر جانے کی بڑی تاکید فرمائی اور اس کی بڑی اہمیت اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب مسلمان بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کی جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان بھائی کی اور رب العالمین کی رضا کے لیے تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں رب ذوالجلال اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے بندے کے، بلکہ وہ جنت کے پھول چنتا ہے جتنا سفر وہ کر کے جاتا ہے۔ آتے جاتے یہی وجہ ہے کہ بڑی فضیلت ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کی جائے، اور تیمارداری کی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب وہ مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر شرکت کی جائے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے
کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازے کے اندر جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اسے ایک قرات کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا اگر اس کی تدفین کے اندر، دفن کے اندر بھی شریک ہوتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت کے اندر عرض کیا، اللہ کے نبی قرات کتنا ہوتا ہے؟ تو کائنات کے امام علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا احد پہاڑ جتنا، یعنی بتانے کا یہ مقصد تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنازے کے اندر اور تدفین کے اندر جو بندہ شرکت کرتا ہے اسے 2 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی 2 بڑے پہاڑوں جتنا اجر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی نیت کے اعتبار سے عمل کو خراب کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنا بڑا اجر ہے جنازے کے اندر شرکت کا، اور جنازے کی تدفین کے ساتھ معاملات میں اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم رب العالمین کی رضا کے لیے جنازے کے اندر جاتے ہیں، اپنے مالک کائنات کو راضی کرنے کے لیے، پھر تو بات ہے۔ اگر ہمارا مقصد میت سے ہمدردی نہیں، رب العالمین کی رضا مقصود نہیں، کسی اور شخص کی رضا کے لیے ہم عارضی طور پر ویسے مجبوراً چلے جاتے ہیں، نیت ثواب کی، نیکی کی، اللہ کی رضامندی کی، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی نیت نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سوچ کے کہ وہ میرے جنازے میں آیا تھا میں بھی جاؤں گا، اگر وہ میرے جنازے میں نہیں آیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، اگر اس نے میرے لیے دعائے مغفرت کی ہے تو میں بھی کروں گا، اگر نہیں کی تو اس کے میں بھی نہیں جاؤں گا، اس طرح کی باتیں نہیں۔ اس تعصب سے باہر نکل کر ہر مسلمان بھائی کے جنازے کے اندر شرکت کرنی چاہیے، جو آیا تھا جو نہیں آیا تھا، ہم نے اپنے رب العالمین کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا ہے، تو اتنا بڑا اجر ہے جنازے کے اندر شرکت کا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کے اندر شریک ہوں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے کے اندر 40 مسلمان شریک ہوں، جو رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، جو مشرک نہ ہوں، ایماندار ہوں اور اہل ایمان، موحد، توحید پرست، 40 لوگ اگر ایک مسلمان کے جنازے کے اندر شرکت کرتے ہیں تو رب ذوالجلال اس کی سفارش کو میت کے حق میں ان کی سفارش کو رب ذوالجلال قبول فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن فوت ہو جائے تو 40 مسلمان اللہ کے ساتھ جو شرک نہ کرتے ہوں، اگر شرک کرتے ہیں تو 40 لاکھ بھی ہو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر، اہل ایمان اور موحد مسلمان۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو جنازے کے اندر شرکت کرنی چاہیے، بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے اگر وہ لوگ شریک نہیں ہو سکے تو جتنے لوگ شریک ہو گئے سب کی طرف سے کافی ہے، وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے فرض کفایہ۔ اور نماز جنازہ کو پڑھنے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اب چلے بھی گئے اور جانے کے بعد بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری بناوٹی باتیں ہمارے مسلمان بھائیوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے ایڈ کر لی ہیں، دین کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری بدعات و خرافات کو داخل کر لیا ہے اپنی مرضی سے۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، دینی مسائل اپنی مرضی سے نہیں بتائے جا سکتے، دینی مسائل اپنے مولوی اور امام کی مرضی کے مطابق نہیں بتائے جا سکتے، دینی مسائل اللہ کے قرآن سے اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان سے بتائے جائیں گے۔ کیونکہ اکثر میں
چند دن پہلے ایک جنازے کے اندر مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا، ایک عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا، میں اس جنازے کے اندر گیا تو وہاں پر سب سے پہلے مولوی صاحب نے کہا جی نیت بتا دیجئے جنازے کی نیت۔ مولوی صاحب نے بلند آواز سے کہا جی 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی علیہ السلام کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، پیچھے امام کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے جی یہ جنازے کی نیت ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت کا تعلق افعال قلوب سے ہے، دل کے معاملات سے ہے۔ نیت دل میں ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ یہاں تک اس طرح کہنا کہ یہ سارے کلمات اور یہ جو ہم نے بات کی ہے، جو مولانا صاحب نے بتایا ہے، یہ نیت بتائی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ہرگز ایک لفظ بھی ثابت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نہ اس طرح نیت کرنے کی تعلیم فرمائی، نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1,44,000 صحابہ میں سے کسی صحابی سے بھی زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا، یہ الفاظ مذکورہ ادا کرنا ہرگز ثابت نہیں ہے، اور اسے اپنی طرف سے دین اسلام کے اندر داخل نہ کیا جائے، اپنی مرضی نہ کی جائے، اٹ درمی نہ کی جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے، مولانا صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ مولانا صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نیت بتائی ہے وہ کیا تھی، وہ کون سی نیت ہے؟ جو نبی پاک علیہ السلام جنازے کے اندر نیت کرتے تھے، وہ نیت کے کیا الفاظ تھے؟ ساری نماز جنازہ تو عربی میں ہے، ساری نماز تو عربی میں ہے، اور جو نیت ہم جنازے کے اندر یا نماز کے اندر جو نیت کرتے ہیں، یہ پنجابی کے اندر، یہ اردو کے اندر، اپنی زبانوں کے اندر یہ کرتے ہیں۔ کیا عربی کے اندر بھی کوئی الفاظ موجود ہیں اس کے؟ کسی حدیث کے اندر اس کی کوئی دلیل اور کوئی اصل نہیں، بلکہ خالصتاً ایجاد بندہ ہے، اپنی خود تراشیدہ نیت ہے اور خود ہی نکالی ہوئی ہے۔ ہاں، جس بات کا تعلق نیت کا ہر چیز کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت ٹھیک ہوگی تو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوگا، اگر نیت درست نہ ہوگی تو عمل رب العالمین کی بارگاہ میں مردود ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن یہ سوچنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے وہ کون سے الفاظ نیت کے بتائے ہیں جو تم ادا کرتے ہو اور اعلان کر کے لوگوں کو بتا رہے لوگوں یہ نیت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نیت کے الفاظ نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کسی حدیث کے اندر، اور نہ نبی پاک علیہ السلام کے 1,44,000 صحابہ سے اس طرح کی جنازے کی نیت ثابت ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی چیز داخل نہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے کہ جس آدمی نے کل محدثۃ بدعہ، اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ ہر نو ایجاد کام دین کے اندر بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام میں ہر بدعت، ہر نیا کام دین کے اندر جاری کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے دین کے اندر کوئی چیز اپنی طرف سے ایجاد کی فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں اور پوری کائنات کے لوگوں کی لعنت ہو جو دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کرے۔ میرے بھائیو، دین جتنا سرور کائنات نے بتایا اتنا ہی چھوڑا جائے، پھر اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اس لیے اللہ اکبر سے ہی شروع کرنا چاہیے، اور دل کے اندر نیت ارادہ جو بھی ہے
اسے پتہ ہے، گھر سے چلا ہے، وضو کیا ہے، جماعت کے اندر کھڑا ہوا ہے، اسے پتہ ہے، تو نیت اپنے دل کے اندر ہی یہ پڑھ رہا ہے، دل کے اندر زبان سے کہہ رہا ہے، نہ اپنے ساتھ والے کو بھی نہیں سنا رہا، اپنے آپ کو سنا رہا ہے، یہ عرش والے کو سنا رہا ہے۔ رب ذوالجلال تو دلوں کے بھید جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میرے بھائیو اکثر پتہ کیا کہتے ہیں، وہ جی اگر کوئی نیت کر لے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کرے پھر بھی ٹھیک ہے۔ میرے بھائیو بات اگر تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کرنے کی آپ نے تعلیم دی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہے، اگر یہ عمل ثابت ہے تو پھر نہ کرنے کا کوئی تصور نہیں۔ اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے یا آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تو پھر کرنے کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے ہمیں جتنی بات اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے نئی باتوں کو ایجاد کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اب دوسری بات یہ ہے، نیت کی بات تو آ گئی، اس کے بعد اکثر بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ کلمہ شہادت کی جو آواز بلند کی جاتی ہے، اکثر بھائی پوچھتے ہیں یہ کون سی حدیث میں ہے؟ تو میں یہ کہا کرتا ہوں بھائیو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ جو ہمارے بھائی کرتے ہیں یہ ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ شہادت کی آوازیں لگائی ہیں، کونین کے تاجدار علیہ السلام کے صحابہ نے جنازہ اٹھا کے جب جا رہے تھے یا جاتے تھے تو کیا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کلمہ شہادت کی آوازیں لگاتے تھے؟ بلند آواز سے کلمہ شہادت کی آواز لگانا نہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے اور نہ نبی پاک علیہ السلام کے 1,44,000 صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ تو انڈیا میں شروع کیا گیا ہے، دیکھا دیکھی، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیکھا دیکھی وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہرگز ثابت نہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے نہ کوئی قوالی ثابت ہے کہ جنازے کے ساتھ، نہ کوئی نعت ثابت ہے، نہ کوئی تلاوت ثابت ہے، نہ کوئی ذکر و اذکار اونچی آواز سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ہرگز ثابت نہیں، صحابہ کرام سے قطعاً ثابت نہیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون الصوت عند الجنائز، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جنازوں کے ساتھ آواز کو بلند کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ رفع الصوت عند الجنائز، کہ آواز کو جنازے کے ساتھ بلند کرنے کو صحابہ کرام مکروہ جانتے تھے، ناپسند کرتے تھے۔ میرے بھائیو ہمیں تو وہی چیز ہے آج بھی الحمدللہ جو نبی پاک علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے جو ماننے والے ہیں وہ آج بھی الحمدللہ ناپسند کرتے ہیں، اسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس کے اوپر تاجدار مدینہ کی مہر ہوتی ہے، اسی عمل کو پسند کرتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام اور اصحاب محمد سے جو عمل ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس چیز سے اجتناب کرنی چاہیے اور خاموشی کے ساتھ جنازے کے ساتھ جانا چاہیے، جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام کا ایک طریقہ تھا، اسی طریقے پر عمل کریں گے دنیا اور آخرت میں کامیابی تبھی ملے گی۔ تیسری بات ہے کہ اکثر بھائی اس بات پر بہت سخت اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مسجد کے اندر جنازہ نہ پڑھا جائے، مسجد کے اندر جنازہ پڑھنے کو برا جانتے ہیں۔ اگر کوئی مسجد کے اندر جنازہ پڑھنے کے لیے آ گیا تو بڑی ناگواری چہرے کے اوپر کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے جی مسجد میں جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ اس تعصب کو، اس حسد کو، اس بغض کو دل سے نکال دو اور اللہ کے قرآن اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کے اندر تحقیق کرو۔ اگر آپ کو کوئی عمل لگتا ہے کہ یہ جناب مسجد کے اندر جنازہ، تو جنازہ مسجد کے اندر پڑھنا کوئی بری بات نہیں۔ یہ بہقی شریف کی روایت میں نے پہلے بیان کیا کہ صحابہ کرام آواز کو ناپسند کرتے تھے، یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کے اندر، اللہ کے قرآن کے اندر
ان چیزوں کے اندر تحقیق کرنی چاہیے جو بندہ کو کر رہا ہے. اگر مسجد کے اندر جنازہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کیجئے. تعصب، ہر درمی اور ضد اور قلت تدبر کی وجہ سے اپنے اندر زہر پیدا نہ کیجئے، مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا نہ کیجئے، بلکہ تحقیق کیجئے. اگر ثابت ہے تو مان لیا جائے، اگر نہیں ثابت تو چھوڑ دیا جائے. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ جنازہ مسجد ہی میں پڑھا جائے، یا مسجد کے لیے کوئی لازم نہیں ہے کہ جنازہ مسجد میں پڑھانا ضروری ہے، یہ بھی نہیں. البتہ مسجد کے اندر جنازہ پڑھانا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ حدیث پاک دیکھیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک کتاب الجنائز کے اندر کہ اللہ اکبر، جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ام المومنین سیدہ عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات نے حکم دیا کہ جنازہ مسجد میں لے آؤ تاکہ عورتیں بھی مسجد میں جنازے کے اندر شرکت کریں. تو کچھ لوگوں نے کچھ توقف کیا جنازہ لانے میں، تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ببانگ ڈول اعلان کرتے ہوئے کہا، ام المومنین عائشہ قسم اٹھا کے کہتی ہے کہ اللہ کی قسم کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیضا کے بیٹوں کی سہیل کی جنازہ اللہ کے رسول نے مسجد میں ادا فرمائی ہے. تو یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے حکم دیا کہ جنازہ مسجد میں لایا جائے، اور پھر جنازہ مسجد میں لایا گیا. سیدنا سعد بن ابی وقاص کا اس کے اندر ازواج مطہرات نے اور دیگر عورتوں نے بھی شرکت کی ہے. اس سے پتہ چلا کہ جنازہ مسجد کے اندر پڑھنا امام کائنات علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جنازہ بھی جب پڑھا گیا تو مسجد میں پڑھا گیا. موطا امام مالک ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. ابن ابی شیبہ اور موطا امام مالک کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ بھی مسجد کے اندر ادا کی گئی. اور پھر اسی طرح ابن ابی شیبہ کے اندر دوسری روایت میں بھی یہ ملتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو نماز پڑھی ہے وہ بھی مسجد میں پڑھی ہے. یعنی حضرت رسول پاک علیہ السلام کے ان دونوں جانثاروں کا جنازہ مسجد میں پڑھایا گیا. صدیق اکبر کا جنازہ مسجد میں پڑھایا گیا، فاروق اعظم کا جنازہ مسجد میں پڑھایا گیا. الحمدللہ صحابہ کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں مسجد کے اندر جنازے پڑھے جاتے تھے. اور آج بھی الحمدللہ آپ مکہ المکرمہ میں جا کے دیکھیے، مدینہ منورہ میں جا کے دیکھیے، اللہ کے فضل و رحمت سے ہر نماز کے ساتھ جنازہ ہوتا ہے. پانچوں نمازوں کے ساتھ 5 جنازے ہوتے ہیں مسجد کے اندر. لیکن انڈیا پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. میرے بھائیوں، ان چیزوں سے باہر نکلیے، اپنے دل سے تعصب کو ختم کیجئے. جنازہ پڑھنا نبی پاک علیہ السلام سے بھی ثابت ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے جانثاروں سے بھی ثابت ہے، اصحاب محمد سے بھی ثابت ہے، اور سارے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے. کیونکہ جب صدیق اکبر کا جنازہ پڑھایا گیا، فاروق اعظم نے جب جنازہ پڑھایا تو کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. حضرت فاروق اعظم کا جنازہ جب سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص کا جنازہ امہات المومنین نے قبر وہاں مسجد میں منگوایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی جنازے کی نماز کے اندر شرکت کر سکتی ہیں اگر باپردہ جگہ ہے. اگر باپردہ جگہ نہیں ہے، بہترین الگ ماحول نہیں ہے، تو پھر اس سے اجتناب کیا جائے. عورت پر تو جماعت بھی فرض نہیں ہے، جمعہ بھی فرض نہیں ہے جماعت کے ساتھ. تو اس لیے بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنی چاہیے کہ ان چیزوں میں بے جا سختی نہیں کرنی چاہیے. جو چیزیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام
اور آقا علیہ السلام کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہے، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا عمل ایک ہے کہ نماز جنازہ کے اندر اگر کوئی شخص فاتحہ یا کسی سورت کی قرات کرتا ہے تو اس پر بھی بہت سارے لوگ غصے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، اور جی یہ نئی بات ہے۔ اب تمہیں پتہ نہیں، تم نے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا، تم نے اگر نبی پاک علیہ السلام کی سنت و فرمان کو نہیں پڑھا، تجھے پتہ ہی نہیں، تو جو بندہ کر رہا ہے اس سے پوچھنا کہ بھائی فاتحہ جنازے کے اندر پڑھنا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے کہ نہیں، کیا جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، تو بات واضح ہو جائے گی، کیونکہ صحیح البخاری کتاب الجنائز اٹھائیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھانے لگے تو اونچی آواز سے آپ نے سورہ فاتحہ کی قرات فرمائی۔ اونچی آواز سے قرات کرنے کے بعد سورہ فاتحہ جنازے کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، فرمایا تم لوگوں کے سامنے میں نے اونچی آواز سے جو فاتحہ پڑھی ہے نا، اس لیے پڑھی ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ جنازے کے اندر فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اصحاب پیغمبر کی سنت ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک جو سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت پڑھی اونچی آواز سے، اور پھر فرمایا یہ سنت ہے، یہ حق ہے۔ اس کی بہت ساری احادیث موجود ہیں، اس لیے میں مختصر کرنے کی وجہ سے میں چند پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ صحیح البخاری کی روایت میں یہ بھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ نماز جنازہ بھی تو ایک نماز ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے یہ پڑھی ہے اور بتا دیا ہے، اور پھر دوسری حدیث کے اندر بھی موجود ہے جنازے کا جو طریقہ بتایا۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھا جائے، اس کے بعد جناب سورہ الفاتحہ پڑھی جائے، اگر اختیار ہے کوئی اور سورت پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اگر فاتحہ ہی پڑھ لے تو اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی، دوسری تکبیر کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھا جائے گا، جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی۔ اس کے بعد تیسری تکبیر ہوگی، درود کے بعد تیسری تکبیر ہوگی، اور تیسری تکبیر کے بعد ایک جگہ مخصوص کی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ نماز جنازہ کے اندر تیسری تکبیر کے بعد یہ چوتھی تکبیر تک جو مقام ہے یہ دعا ہے۔ کہا میت کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے اندر دعا کرنی ہے، اس کے اندر میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، رقت قلبی کے ساتھ اس اپنے مسلمان بھائی کے لیے تیسری تکبیر کے بعد دعا کرنی ہے۔ لیکن جہاں دعا کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا وہاں تو ہم دعا کرتے نہیں ہیں، اور جناب 1 منٹ لگاتے ہیں، چند سیکنڈ میں جناب جنازہ اللہ اکبر پڑھنا، کچھ پڑھتے ہیں نہ کچھ پڑھنے دیتے ہیں۔ تو فوری طور پہ جناب جہاں دعا کرنے کا حکم ہے کہ یہاں پر تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے خلوص دل کے ساتھ۔ الحمدللہ علماء حق بڑی تفصیل کے ساتھ تیسری تکبیر کے بعد دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہی دعا میت کے کا ایک حق ہوتا ہے کی جائے، لیکن وہاں نہیں جلدی سے جناب کوئی دعا پڑھی، ایک دعا پڑھ لی، وہ بھی جلدی سے بھاگتے ہوئے، وہ بھی انفرادی میت کے لیے خصوصی وہ دعا ایک میت کے لیے نہیں ہے صرف، وہ تو زندہ مردہ سب کے لیے دعا ہے، وہ بھی پڑھ لی، اس کے بعد بھی فوری طور پہ ختم کر دیا۔ بعد میں جناب کئی گز لمبی دعا، اور دعا بھی کیا
یا فلاں کے صدقے، فلاں کے واسطے اتنی لمبی، فلاں گوس کے صدقے، فلاں کتب کے صدقے، فلاں بابے کے صدقے، فلاں کے صدقے، وہ اتنا لمبا، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اس طرح کی دعائیں جنازے کا سلام پھیرنے سے فوراً بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجتماعی طور پر ایسی اس موقع پر دعا کرنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ سارا جنازہ ہی دعا ہے۔ پورا نماز جنازہ جو پڑھا گیا، نماز جنازہ جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری دعا کے لیے ہی نماز جنازہ کو قائم کیا گیا، اور پورا جنازہ ہی میت کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اس کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ بعد کا تو مقصد ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعائیں کرنے کی جگہ بتائی، اس مقام پر ہمیں خلوص دل کے ساتھ میت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جب دعائیں کر لی ہم نے، دعا کرنے کے بعد ہم نے سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر کیا مطلب ہے کہ دعائی تو کی ہے۔ سارا جنازہ میرے بھائیوں دعائی ہوتی ہے، اور میت کے لیے دعائے استغفار، دعائے مغفرت، وہی کلمات ادا کیے جاتے ہیں جو حدیث مبارکہ سے دعائیں ثابت ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو پڑھنے کو کہا ہے۔ جب کہ میں وصایا کے اندر پڑھ رہا تھا، مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتاب وصایا شریف کے اندر انہوں نے اپنی یہ ساری کو 12 دعائیں تقریباً وہاں لکھی ہیں۔ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے جنازے کے اندر، میرے جنازے میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ اگر میرے بیٹے حامد رضا کو یہ دعائیں اگر یاد ازبر نہ ہوں تو فرمایا مولوی امجد علی صاحب بہار شریعت والے، ان کو کہہ رہا کہ وہ میرے جنازے کے اندر یہ دعائیں پڑھیں۔ لیکن مجھے یہاں پر یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے ہم وصیت کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ ساری دعائیں، جو 12 دعائیں مولانا احمد رضا خان صاحب نے وصایا کے اندر لکھوائی ہیں کہ یہ دعائیں ساری میرے جنازے کے اندر پڑھی جائیں، تو دوسرے لوگوں کے جنازے کے اندر بھی تو بتانا چاہیے تھا نا کہ امت کے دوسرے مسلمانوں کے جنازے کے اندر بھی یہ دعائیں پڑھی جائیں نا، کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، سب کو ضرورت ہے۔ اور یہاں پر دعا کا ایک مقام ہے، جس مقام کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا میت کے لیے، دعا کے لیے، تو ہمیں وہاں دعا کرنی چاہیے خلوص دل کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دعائیں کرنی چاہیے۔ اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تدفین جب ہو جاتی ہے، قبر کے اندر جب تدفین ہوتی ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کے لیے دعائے استغفار کرو۔ وہاں پر بھی دعا کرنی اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی ثابت قدمی کے لیے قبرستان میں تدفین کے بعد دعا کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ سے ثابت ہے، اور یہی عمل دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنے گا، جو اللہ کے قرآن، نبی پاک علیہ السلام کی سنت و فرمان، اصحاب محمد کے عمل سے جو بات ثابت ہوگی۔ اور اس طرح کہتے ہیں جی 40 قدم ہو گیا، 40 قدموں پر، تو پرسوں جب میں جنازے میں گیا تو حافظ صاحب ہمارے عزیز ہیں، انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہوئے تو میں نے جنازہ پڑھایا، تو جنازہ پڑھانے کے بعد کہنے 40 قدموں کے بعد پھر دعا کرو، تو میں نے کہا جی نہیں، یہاں نہیں کرنی، کیا فائدہ، کیوں کریں 40 قدموں سے؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ میت پیچھے آ جاتی ہے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اچھی بات نہیں کہ میت پیچھے آتی ہے اگر 40 قدموں سے دعا نہ کی جائے، تو اگر آتی ہے تو اس کو لے آؤ نا بیچارے کو۔ اس نے کہا میرا باپ ہے، گھر آ جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 40 قدموں سے ہم مردے کو پیچھے بھگانے کے لیے دعا پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ باقی زندگی کے جس موڑ میں بھی میت کے لیے دعائیں مغفرت ہمیشہ اولاد کرتی رہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل اس کے جاری رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے کیا، اور ایک نفع بخش علم جو اس نے پڑھایا اور آگے لوگ پڑھاتے رہیں گے، یہ بھی اس کے لیے جاری ہے، وہ بھی اس کے لیے جاری ہے، اور نیک اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، یہ بھی اس کے لیے نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے،
ہمارے جتنے مسلمان دار فانی سے چلے گئے اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرمائے، سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، بشری خطاؤں کو معاف فرمائے، سیئات کو معاف فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔